الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. صدق اللہ و مولانا العظیم. معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ، اس کا عنوان اخلاص. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ هو الذی، وہ ذات، یریکم آیاتہ، جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ آسمان سے تمہارے لیے رزق اترے. اس نے بارش برسائی اور وہ بارش برسی زمین پر، اس سے رزق نکلا زمین سے. اللہ پاک فرماتے وما یتذکر الا من ینیب، اور یہ نصیحت ہے کس کے لیے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرے. اور فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور اللہ کے سے دعا مانگو اخلاص کے ساتھ، خالص رکھتے ہوئے اس کی بندگی کو، اس کی اطاعت کو خالص رکھتے ہوئے اسی کی عبادت کرو. حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، فرماتے کہ انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین بعثہ الی الیمن. آپ فرماتے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن میں گورنر بنا کر بھیجا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، مجھے کوئی وصیت کیجئے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال اخلص دینک، کہ معاذ دین میں اخلاص پیدا کر. یکفی العمل قلیل، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اعمال اگر تھوڑے بھی ہوں گے نا، اگر ان کے اندر اخلاص ہوگا تو وہ اعمال تھوڑے بھی تمہارے کافی ہو جائیں گے. تو کیا ارشاد فرمایا کہ اپنے عبادت کے اندر، اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کر لو، خالصیت، کہ عبادت بھی کرنی ہے تو جسٹ کس کے لیے؟ اللہ آپ کی رضا کے لیے. اگر کوئی بھی معاملہ نبھانا ہے تو جسٹ کس کے لیے؟ مولا آپ کی رضا کے لیے، آپ کے لیے، کہ مولا صرف کہ مجھے آپ کی خوشنودی حاصل ہو جائے اور کوئی دنیا کا اس کے اندر کوئی غرض نہ ہو. اب اہل اللہ دیکھیں کہ اہل اللہ کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کیسے، وہ کیسے اخلاص کے ساتھ سارے کام کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ عمل صالح وہ ہوتا ہے کہ جس میں غیر اللہ کی تعریف کی تمنا بھی نہ ہو. یعنی کہ کوئی عمل بھی کرنا ہے تو عمل کرنا ہے تو اس میں کوئی لالچ اور غرض نہ ہو، جسٹ صرف اللہ کی رضا ہو. آپ فرماتے کہ جسٹ صرف اللہ کی رضا ہو. ایک اہل اللہ میں سے ابن ماہر ریز رحمہ اللہ تعالی، یہ اہل اللہ میں سے تھے. تو آپ فرماتے آپ اپنے غلام کے ساتھ سودا لینے کے لیے گئے تو وہاں نہ سودا کچھ خرید لیا اور اس کے پاس رقم کم پڑ گئی. تو وہ جو ملازم تھا، غلام تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ جو مشہور اہل اللہ میں سے ہیں، مشہور اہل اللہ میں سے ہیں، تو آپ کچھ ادھار کر لو. تو
تو آپ فرمانے لگے اس غلام کو، اس کو کہنے لگے آپ جاؤ گھر، ہم اپنے دین کو نہیں بیچتے، ہم اپنے دین کو نہیں بیچتے، آپ اپنے گھر جاؤ، جتنے میرے پاس رقم ہوگی میں اتنے کی چیز لے لوں گا، اتنے کی چیز لے لوں گا، لیکن اپنے دین کو نہیں بیچوں گا۔ کیا حل اللہ کہ اس کے اندر بھی دیکھو کہ خریداری کے اندر، حالانکہ اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ ادھار کر سکتے ہو، لیکن غلام نے یہ کہہ دیا کہ یہ ایک اللہ کے نیک بندے ہیں، مشہور آدمی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ ادھار کر لو۔ تو آپ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی، یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ کوئی مجھے یہ کہے کہ یہ مشہور آدمی ہیں، تو سودا نہیں خریدا، صرف جتنے پیسے اپنے پاس تھے اتنے کا سودا خرید لیا، باقی ویسے ہی آ گئی۔ اور پھر سلف و صالحین جب ایک دوسرے سے ملتے تو ان کا بھی معمول یہ اسی طرح کا ہی رہتا تھا کہ خط لکھتے تو آپس میں نصیحت کیا کرتے، خط کے اندر نصیحت کرتے کہ جس نے اپنی تنہائی سنبھال لی اس نے اپنی جلوت کو سنبھال لیا، کہ اپنی تنہائیوں کو اچھا کر لو۔ آج مجھے سمیات، آج ہماری تنہائیاں صاف ستھری نہیں ہیں۔ آج دیکھیں انٹرنیٹ کا ماحول ہے، انٹرنیٹ کا ماحول ہے، اور ہماری یہ جو تنہائیاں ہیں، یہ انٹرنیٹ نے ہماری تنہائیاں گندی کر چھوڑی ہیں۔ تنہائیاں ہماری پاکیزہ نہیں رہی، ہمارے خیالات پاکیزہ نہیں رہے، ہماری نگاہیں پاکیزہ نہیں رہی۔ تو یہ تنہائی ہماری، اس کی جو نا اخلاص چھین لیا اس انٹرنیٹ نے۔ تو اہل اللہ کیا کرتے کہ جب ایک دوسرے کو خط لکھتے تو کہتے کہ اپنی تنہائی کو سنوار لو۔ آج میری بہنوں، میں بھی آپ سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ ہم اپنی تنہائیاں سنواریں۔ یہ جو موبائل ہے، موبائل کے اوپر گھنٹوں گھنٹوں کی ادھر ادھر کی گفتگو، اور اس موبائل کے اوپر خیر بھی ہے، اس موبائل کے اندر، اس کے اندر انٹرنیٹ کے اندر شر بھی ہے۔ تو شر کا حصہ تنہائی میں نہ بنا جائے بلکہ خیر کا حصہ بنا جائے۔ ایک شخص حسن بصری رحمہ کی مجلس میں واز میں رو پڑا، کہ آپ واز فرما رہے تھے تو وہ شخص رو پڑا، تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک ضرور پوچھے گا، رونے کی وجہ پوچھے گا کہ بندے تو کس نیت سے رویا تھا؟ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے رویا تھا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے رویا تھا کہ اللہ کے لیے رویا تھا؟ اللہ کی خشیت میں رویا تھا؟ اگر خشیت میں رویا تھا اس کا بھی تم سے پوچھا جانا ہے، اور اگر لوگوں کو دکھلانے کے لیے رویا تھا تو یہ بھی تمہارے سے پوچھا جانا ہے۔ یعنی کہ اہل اللہ اپنے اتنے عمل پہ بھی اپنی ذات کا محاسبہ کرتے تھے۔ محمد بن واصل علیہ رحمہ آپ بیان کرتے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو جو نا بھی پایا اپنی زندگی کے اندر کہ وہ جو رات خشیت الہی میں روتے تھے، لیکن ایک ایک روم ہوتا تھا، اس روم کے اندر رہتے تھے، خشیت الہی میں روتے تھے، لیکن گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور رات کو خشیت الہی میں روتے رہتے تھے۔ اور پھر سلف صالحین ہے، ان کا طریقہ کار یہ بھی ہوتا تھا کہ جب کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے، رونا آ جاتا تو اس رونے کو ہنسی میں بدل دیتے، اور وہ جو نا روتے نہیں تھے، اور اگر رونا آ جاتا تو کئی سلف و صالحین میں سے ایسے تھے جو مجلس سے نکل جاتے، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ نہ ہو کہ ہم دکھلاوے کا رونا نہ روئے، دکھلاوے کا رونا نہ روئے۔ یعنی کہ ایسی حالت ہوتی تھی اہل اللہ کی کہ وہ دکھلاوے کے رونے سے، دکھلاوے کی آنسوؤں سے بھی بچتے تھے، دکھلاوے کی دعا سے بچتے تھے، دکھلاوے کی عبادت سے بچتے تھے، دکھلاوے کی خیرات سے بچتے تھے۔ ابو سختیانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں رو پڑے تو فرمانے لگے یہ لوگوں کے سامنے آپ کی آنکھوں سے جب آنسو آ گئے تو لوگوں کو جو نا اظہار کرنے لگے، آپ فرمانے لگے کہ مجھے زکام ہو گیا، اس زکام کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو آ رہے، پانی نکل رہا، حالانکہ وہ خشیت الہی میں آنسو بہ رہے تھے۔
یعنی کہ وہ خشیت الہی بھی دل کے اندر رکھتے کہ کہیں میرا یہ عمل دکھلاوے کا عمل نہ بن جائے. لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا. اب جو کوئی خشیت الہی میں رو رہا ہوتا تو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ لوگوں کا. اب لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ خشیت میں رو رہے کہ دکھلاوے میں رو رہے. اسی طرح پھر ابو سلیل علیہ الرحمہ آپ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی آپ کو رونا آتا کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے کوئی درس سن رہے ہوتے یہ درس کر رہے ہوتے تو مجلس میں رونا آتا تو اس رونے کو ہنسی میں بدل دیتے. ہنسی میں بدل دیتے کہ کہیں وہ رونا میرا وہ دکھلاوا نہ بن جائے. اور اسی طرح حسان ابن سنان اپنی جو نا یہ بھی اہل اللہ میں سے تھے اور یہ تجارت کرتے تھے اور تجارت کرتے ہوئے یہ نوافل پڑھنا شروع کر دیتے اور اپنے غلام کو اپنے جو نا خادم کو اس کو کہتے کہ جب کوئی گاہک آئے گاہک آتا دیکھو تو نہ مجھے بتا دینا. اور وہ جو حساب کتاب کا رجسٹر ہوتا تھا اس کو اپنے سامنے رکھ لیتے اور نفل پڑھنا شروع کر دیتے. جب کوئی گاہک آتا تو بیٹھ جاتے اور بیٹھ کے سامنے گاہک کو یہی پتا ہوتا کہ وہ رجسٹر کے اوپر کوئی حساب کتاب لکھ رہے یہ حساب کتاب کر رہے لیکن ہوتے وہ نوافل کی صورت میں. یعنی کہ اپنے آپ کو دکھلاوے کے قیام سے بھی بچاتے اپنے آپ کو دکھلاوے کے قیام سے بھی بچاتے. اور یہ سارے ابن سنان ان کا تو معمول یہ بھی تھا کہ بعض اوقات پورے کے پورے گھرانے خرید کر آزاد کر دیتے مگر ان گھرانوں کو یہ پتہ نہ چلتا تھا کہ یہ ہمیں خرید کر آزاد کس نے کی ہے. یعنی کہ اتنا چھپا کے خرچ کرتے کسی کے اوپر اتنا چھپا کے کرتے اتنا چھپا کے کرتے. اور سیدنا عمر ایک دعوت میں شریک ہوئے تو فرمایا کہ کاش میں اس دعوت میں شریک ہی نہ ہوا ہوتا. کاش میں اس دعوت میں شریک ہی نہ ہوا ہوتا. آپ فرماتے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کا مقصد محض اس دعوت کا مقصد جو نہ محض دکھلاوا تھا. یعنی کہ ایسا عمل بھی نہ کرتے اہل اللہ. یہ دیکھو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ حضور کی سنت ہے دعوت کو قبول کرنا مگر آپ یہ سمجھتے آپ کہتے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ دعوت محض دکھلاوا ہے میرے لیے کہ میرے لیے محض دکھلاوا ہے. کہ اہل اللہ اپنے آپ کو دیکھو کس طرح اپنی جو نا تربیت کر رہے ہیں اپنی تربیت کس طرح کر رہے ہیں. یہ خرچ بھی کرتے ہیں تو چھپا چھپا کے عبادت بھی کرتے ہیں تو چھپا چھپا کے روتے بھی ہیں خشیت الہی میں تو چھپا چھپا کے معاملات بھی کرتے ہیں تو چھپا چھپا کے کہ صرف جسٹ کہ اللہ تو راضی ہو جائے اللہ تو راضی ہو جائے. تو میری بہنوں آج دیکھ لیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر خالصیت کتنی ہے کتنی خالصیت ہے. بس کہ آج ہم اپنے جو نا اعمال کا بغور جائزہ لے لیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر کتنی خالصیت رہ گئی. ہم کتنا کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں. عبادات ہماری اللہ کی خوشنودی کے لیے ہیں. دوسروں کے ساتھ معاملات اللہ کی خوشنودی کے لیے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. یا جو بھی عمل کرتے ہیں ہم کتنی اللہ کی خوشنودی اور رضا کو سامنے رکھتے ہیں. اگر یہ سب کچھ ہماری زندگی کے اندر ہے تو سمجھ لو پھر اس نے خالصیت کا جو اللہ کے ساتھ سودا کر لیا اخلاص کا سودا کر لیا. اور جس بندے کی زندگی کے اندر یہ عمل نہیں تو سمجھ لو کہ اس نے اپنی زندگی کو دکھلاوے کے اندر ڈال لیا. تو دکھلاوا اللہ رب العالمین کو پسند نہیں. تو میری بہنوں آج سے ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے جسٹ وہ مولا آپ کی رضا کے لیے آپ کی خوشنودی کے لیے. اگر کوئی ایسا عمل کیا تو اللہ پاک اس عمل کو عبادت بنا دیں گے. تو اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ ہماری جو نا اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمیں ایسا کر دے جیسے یہ اہل اللہ
اپنے اعمال کرتے تھے تو خالص آپ کے لیے کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی تو ایسا بنا لے کہ ہم بھی تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے عمل کریں، اور میرے اللہ دنیا کا دکھلاوا ہمارا مقصد نہ ہو. وما علینا الا البلاغ.